ایاز صاحب، اس سے پہلے فواد چودھری صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی جب ٹی ایل پی کا معاملہ ہوتا. آپ نے کہا تھا وہ ان کی انفرادی سٹیٹمنٹ ہے. اب پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو معاشرے میں ٹائم بام لگا دی ہیں اور یہ بام پھٹیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے. کیسے بند باندھا جا سکتا ہے؟ اور سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیوں ایسے رجحانات بڑھ رہے ہیں؟ کہاں تک سنو گے؟ کہاں تک سناؤں؟ سننے کے لیے بھی حوصلہ نہیں ہوگا. یہ جو شر ہے جس میں معاشرہ اس وقت گرفتار ہے، میں شر کے بجائے فتنہ استعمال کرنا چاہتا تھا، پھر ڈر گیا اور فتنہ میں نے واپس لے لیا. یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ والا جو ہیں یہ واقعات یہ شروع ہوتے ہیں جب ایک ناحق کا قتل ہوا تھا اور ہماری قوم، ہمارا معاشرہ یہ کہہ نہیں سکا تھا کہ ناحق کا قتل ہوا ہے. اور جو گولی جہاں سے آئی تھی اس کو کئی طبقات نے رتبہ غازی اور ایسا بنا دیا، اور قانون کے جو اپنے آپ کو علمبردار کہتے ہیں انہوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی تھیں. اور ایسے واقعات ہوئے. کچھ ہمیں شرم نہیں آتی. معاشرے میں غریب سے غریب طبقات میں سے ایک دو کو پکڑ کے ان کو ایک نمونہ اور ان کے لیے ایک مہم جو ہے ان کے خلاف شروع ہو جاتی ہے. پاکستان کی رسوائی پوری دنیا میں، اور ہمارے عمائدین اکابرین ان کو شرم تک نہیں آتی، منہ سے کچھ کہہ نہیں سکتے، کرنا دور کی بات ہے. وہاں سے یہ سلسلہ چلا اور پھر ایک سیاسی رنگ اختیار کرتا گیا اور آج ایک بڑی سیاسی دکان بن چکی ہے. سیالکوٹ کا واقعہ تو آج ہوا ہے. وہ جو فسادات شروع ہوئے لاہور سے اور چناب کے پل تک گئے اور خندقیں کھودنی پڑیں یلغار کو روکنے کے لیے، وہاں پہ حکومت کہاں تھی؟ محکمے کہاں تھے؟ میں لفظ محکمہ بھی بڑا سوچ کے استعمال کر رہا ہوں. محکمے کہاں تھے؟ پولیس کے ساتھ جو حشر کیا گیا. آج ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ پولیس وہاں پہ فیکٹری میں کیوں نہیں پہنچی تھی سیالکوٹ میں، جو آپ کچھ دن پہلے ہی پولیس کے ساتھ کر چکے ہیں. ان کے لوگ مارے گئے تھے. کوئی بعد میں کوئی کارروائی ہوئی؟ کسی کو پکڑا گیا تھا؟ کہیں کوئی عدالت لگی تھی؟ تو یہ پولیس والے جو ہیں، جو سیالکوٹ والے، ان کی مت ماری ہوئی تھی کہ وہاں پہ سامنے آتے، مار بھی کھاتے، بے عزت بھی ہوتے اور پھر پیشیاں بھگتے. جب معاشرے کمزور ہوں، جب ریاستیں کمزور ہو جائیں، جب حکومتوں میں وہ ول نہ رہے، ول کا صحیح اس لحاظ سے جس طریقے سے انگریزی ادب میں استعمال ہوتا ہے لفظ، اس کا کوئی متبادل اردو میں نہیں ہے. وہ جب ول کمزور پڑ جائے، ہر بار یہ جو ہمیں لاہور کے جو فسادات تھے اس کے سامنے آپ ایک ماحول کریٹ کر دیتے ہیں کہ زبردستی آپ نعرے کریں، سڑکوں پہ آئیں تو حکومت، ریاست، ادارے، محکمے گھٹنے ٹیک دیں گے، تو پھر ہر ایک کوئی شیر بن جاتا ہے، تیمور خان بن جاتا ہے. پھر وہ جو ہے ان کی زبانیں تو دیکھیں، ویڈیوز میں ہیں کس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں. اور ہم نے اسے یہ کہا، پھر ہم نے اسے یہ کہا، پھر ہم نے اس کا وہ ٹھیک کیا. آپ نے ماحول ایسا بنا دیا ہے. یہ جو ہے کل پرسوں یہاں پہ جو ہے چرسدہ میں کیا ہوا؟ اور پاگل آدمی ہے ایک جس کا دماغ کام نہیں کر رہا، کچھ کہہ رہا ہے. وہاں پہ 2 تھانے اور 2 پولیس کی چیک پوسٹیں وہاں پہ جلا دی گئیں. کل یہ جو ہے آپ کا یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی میں کیا ہوا؟ وہ خبر چھوٹی سی تھی لیکن وی سی کے دفتر پہ دھاوا بول دیا گیا، رجسٹرار کے دفتر پہ دھاوا بول دیا گیا. بھئی آپ کون ہیں دھاوا بولنے والے؟ آپ کی حاکمیت وہاں پہ پتہ نہیں کب سے چل رہی ہے. ٹھیک. اور کچھ دن پہلے وہ جو منڈی بہاؤدین میں کیا ہوا؟
جج صاحب نے سزا سنائی ڈی سی کو, اے سی کو, قانونی کارروائی کریں. لاہور ہائی کورٹ نے ٹھیک کیا, وہ سزائیں معطل کر دی, جو بھی ان کی ثوابدید تھی. پر یہ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ وہاں جا کے آپ وہ جو وکلاء ہیں وہ کریں؟ وکلاء کے سامنے ریاست, حکومت, محکمے بے بس. ٹھیک. جو نعرے لگاتے ہیں مذہب کے, ان کے سامنے تینوں محکمے شحکمے سارے بے بس. بالکل ہر طبقے میں عدم برداشت پایا جاتا ہے, تو عدم برداشت بڑھنے کی وجوہات پر ہی ہم بات کر رہے ہیں. عدم برداشت نہیں ہے, عدم برداشت نہیں ہے, آپ بات نہیں سمجھ رہی. عدم برداشت کہاں سے آ گئی؟ یہ کمزوری ہے. جب آپ ماحول پروڈیوس ایسے آپ پیدا کریں گے تو ہر ایک کوئی شیر بن جائے گا. برداشت کی حدیں پھر ہر ایک کوئی پھلانگ دے گا. ٹھیک ہے, تو معاملات عدم برداشت سے بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں. سلمان صاحب, کوئی بھی مذہب دنیا کا ایسی بربریت کی اجازت نہیں دیتا. ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم جس ہستی کی بات کرتے ہیں اس کو رول ماڈل بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں, ہم نے دنیا کو یہ کیا پیغام دیا ہے؟ دیکھیں, ابھی جو بات یا سب کر رہے ہیں, بڑے دکھ سے, بڑی تکلیف سے وہ بات کر رہے ہیں, بڑی سنجیدہ بات ہے, اور یہ بنیادی بات ہے کہ یہاں پر میں بھی جو آہو پکار کرتا رہا ہوں کہ قانون کی حاکمیت پاکستان کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے. میں کہتا رہا ہوں یہ بات, کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ جب قانون کی حاکمیت کا تصور یہ ہو کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہی اس پہ اثر انداز ہونا شروع ہو جائے, تو پھر یہی کیفیت طاری ہوتی ہے جو آج طاری ہے. آج کراچی سے لے کر خیبر تک ایک تشویش کی لہر ہے, اور آپ جس ہستی کی بات کر رہے ہیں وہ تو رحمت العالمین تھی, اور ان کا طرز عمل دیکھیں کہ جو خاتون ان پہ گن پھینکتی تھی, 3 دن کے بعد 3 دن جب نہیں ہوا تو ان کے گھر پہنچ گئے. تو یہ تھی اخلاقیات. اور آج جب ہمارے معاشرے کے اندر انتہا پسندی جنم لے رہی ہے, اور یہ انتہا پسندی بھی یہ دہائیوں پہلے یہ فصل بوئی گئی تھی, اب وہ بڑی اس کی پیداوار سامنے آ رہی ہے, تو سب خوفزدہ ہیں, پریشان ہیں. اور جس واقعے کا وہ ذکر کر رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمیں کچھ لائنز ڈرا کرنی چاہیے. اب بھی یہ جو واقعہ ہوا ہے, ہم اس سے کیا کوئی سبق حاصل کریں گے؟ دیکھیں, فواد چودھری صاحب کے بیانات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ وہ بات درست کر رہا ہے وہ شخص, اور اب بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ وقت ریت کی مانند ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے. اور یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ شدت پسندی کیوں ہے؟ انتہا پسندی کیوں ہے؟ کون اس کی سرپرستی کر رہا ہے؟ میرا خیال اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اسے جذباتی مسئلے کے طور پہ نہیں لینا چاہیے. دیکھیں, جب آپ دیکھیں کہ طرز عمل کیا ہے کہ ایک شخص, اس کو مارا جاتا ہے, قتل کیا جاتا ہے, جلایا جاتا ہے, اس کی راکھ بنا دی جاتی ہے, تو یہ جو اس کی لاش جل رہی تھی, یہ ہمارا تشخص جل رہا تھا, یہ انسانیت جل رہی تھی. کیا تصویر پاکستان کی دنیا کے سامنے گئی. اور وہی بات پھر میں کہوں گا کہ جی ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نیوکلیئر پاور بھی ہیں اور ہمارا طرز عمل یہ ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے ذمہ داری کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں. اور جس آئین پاکستان کی ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی, ادارے بھی بات کرتے ہیں, وہ آئین پاکستان اٹھا کے ہم نے سائٹ پہ رکھتی ہے. سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. اور آپ کو یہ جو آئین پاکستان کے اندر 295, 96, 97 یہ انگریز دور کے بنے ہوئے ہیں. اور اس دور میں جب وہ قانون انہوں نے بنایا تھا, وہ تو اس لیے بنایا تھا کہ ہندو اور مسلمان کے درمیان کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو, ایک دوسرے کے مذاہب پر کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو. لیکن پاکستان کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, کیوں کر ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ اگر اب بھی ہم اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے تو پھر ہمارے مستقبل کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. اور جو صورتحال اب پیدا ہوئی, آپ نے بھی کہا کہ جی پاکستان کے سیاستدان نے, عمائدین نے, علماء کرام نے, پاکستان کی ریاست نے, سب نے مذمتی بیانات دینا بہت آسان ہوتا ہے, ریزولوشن پاس کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے, لیکن ذمہ داری کا تعین جو ہے وہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کیا اس واقعے کے بعد ہم جو اس واقعے کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کر سکیں گے؟ ابھی جو یاسر صاحب ذکر کر رہے ہیں جس واقعے کا, کہ ہوتا کیا ہے کہ جب ملزم مجرم بنتے ہیں تو پھر بڑی ساری فورسز ان کے پیچھے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. کیوں کر ہو جاتی ہیں؟ بات یہ کہ یہ اب چیزیں کوئی ڈکی چھپی نہیں ہیں. اگر ہم نے واقعتاً آگے کی طرف بڑھنا ہے,
اگر پاکستان نے ایک ذمہ دار اسٹیٹ کے طور پہ اپنا رول ادا کرنا ہے تو پھر ہمیں اپنے اپنے طرز عمل پہ اپنے گریبانوں کے اندر جھانکنا ہوگا کہاں خرابی موجود ہے. خرابی کا سب کو پتہ ہے. دیکھیں بات یہ جب ہم قانون کی بات کرتے ہیں اور قوانین تو سارے موجود ہیں, قوانین پہ عمل درآمد کون کرے گا؟ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قوانین پہ عمل درآمد بھی تعصب کی عینک لگا کے کرتے ہیں کہ جی کس کے خلاف کرنا ہے کس کے خلاف نہیں کرنا. اور ہوتا کیا ہے, میں آج ایک شخص ذمہ دار سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ کل آپ یہاں پر رونا رو رہے تھے کہ جی ہماری سٹاک ایکسچینج کریش ہو گئی. تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا جب ہم یہ انتظار کریں گے کہ کوئی نیا واقعہ ہو جائے گا اور یہ پیچھے چلا جائے گا. دیکھیں بات یہ کہ اس کو ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے اور ہمارے علماء کرام میں دیکھیں بڑے وہ نے سر جوڑنا چاہیے. بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں تھی. ہم نے امن محبت بھائی چارے اور اقلیتوں سے اچھے سلوک کا جو بہترین مذہب تھا ہم نے بدترین لوگوں کے ہاتھ میں بالکل سوال یہی اٹھتا ہے وہ لوگ کہ اس کو امت مس کو یوز کر کتاب رہے کی ہیں, بجائے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے, پاکستان کے نزاعتی تشخص کو مجبور کیا جا رہا ہے.